کہ قاضی کی حال ہویا تیرا اللہ تعالیٰ دی ذات دہاندی ہے دنیا دے وچ آسم منیر صاحب سبق سکھو کہ کی ہویا جے قاضی نال اگلے نے منہ تے کہیا 2 واری لعنت پائی ہے تیسری واری دی اپنی بیٹی یا بیگم سی اونے لعنت پائی ہے تے تسی خدا دا خوف کرو جے تسی اس طرح نکلو گے خدا دی قسم لوکی تہاڈے تے وی لعنتاں پان گے جے خدا دی قسم کھا لے پہلے پاکستانی جرنیل ہو تسی جڑے گالاں کھاؤ گے تے باز آؤ تہاڈی مہربانی ہے پاکستان ہے مسلماناں دے سربراہ بنو مسلماناں دی فوج دے سپاہ سالار ہو تسی پاکستان دی نہیں مسلماناں دی السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے اللہ مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما اور جھوٹ سے مجھے بچانا جند جان پاکستان جی میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ وہی ہے جو پلان میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے کئی پروگراموں میں ذکر کیا ہے پاکستان کا سودا ہو چکا ہوا ہے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو ری بیک کر رہے ہیں یہ میزائلوں کی جہاں تک وہ مار کرتے ہیں اس سے سپیڈ کم کر رہے ہیں اس کی رینج کم کر رہے ہیں تاکہ اسرائیل پر وہ جا کر نہ گرے یہ پالیسی ہے ان کی جو موجودہ ہے مر گئی عوام اپنے پیسے لگا کر دفاع پہ اور یہ دفاع کا کیا حال کر رہے ہیں صرف اپنے پیسوں کے لیے کیونکہ انہوں نے سودا کیا ہوا ہے جند جان پاکستان جی میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا انہوں نے سودا کر دیا ہوا ہے ہمارے ایٹمی اثاثوں کا بھی یہ سب کچھ آہستہ آہستہ ری بیک کریں گے آپ نے اس بات سے بچنا ہے اپنی قوم کو بچانا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تلواریں اپنے پاس رکھی ہوئی تھی وہ کس لیے تھی اپنے دفاع کے لیے تو دفاع کے لیے اسلحہ رکھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس لیے ہمیں اسلحے کی ضرورت ہے ہمیں ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس موجود ہے لیکن کیا ہے ہمارے پاس جنرل پاورفل نہیں ہے ان کی پینٹیں گیلی ہو جاتی ہیں 1 منٹ میں چاہے وہ انڈیا ہو چاہے اسرائیل ہو چاہے امریکہ ہو ذرا بات کرتے ہیں تو فوراً پینٹ گیلی آپ نے سنا نہیں ہے یا صادق جو اس وقت اسمبلی کا وہ ہے اسپیکر اسمبلی اس نے کیا کہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب آئے ہیں ٹانگیں کانپ رہی تھی ماتھے پر پسینہ تھا کہ ابھی لندن کو 12 بجے سے پہلے چھوڑنا ہے جند جان پاکستان جی یہ بزدل لوگ ہیں یہ پاکستانی فوج کے سپاہ سالار بننے کے قابل نہیں ان کے جو ارد گرد ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا عوام دیکھے گی عوام احتساب لینے کے لیے تیار ہے آپ تیار ہو جاؤ قاضی اور شہباز شریف ٹینڈے تم بھی تیار رہو نواز شریف تو بھاگ رہا ہے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ بھاگے گا عمران خان نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ بھاگ جائے گا تو بات اللہ کے فضل و کرم سے ہم کہیں گے وہی خان صاحب کہیں گے آپ یاد رکھیے گا کئی باتیں خان صاحب نے میں نے پہلے کہی ہیں خان صاحب نے بعد میں کہی ہیں آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں پروگرام میرے ڈیٹے ان پہ لکھی ہوئی ہیں آپ یاد رکھیے گا پاکستان کا سودا کر دیا ہوا انہوں نے عمران خان نہ ہوتا تو اب تک پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا کیونکہ ان کو ڈر ہے پبلک باہر نکلے گی جیسے ہی ہم نے کوئی ایسا اقدام کیا تو عمران خان نے کال دینی ہے پبلک نے باہر آ جانا ہے پبلک باہر آئی تو پھر باز ہی نہیں آنا پبلک نے آپ کو پتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہماری قوم کیسی غیور قوم ہے غیرت مند قوم ہے ٹھیک ہے انہوں نے بزدل کر دیا ہے وقتی طور پر لیکن کب تک یہ چنگاری کب تک دبائیں گے یہ پھڑپھڑاتا ہوا چراغ نہیں جو کہ آپ ہو قاضی تم ہو آسم منیر تم ہو شہباز شریف ٹینڈے اور بدبودار گٹر کا گینڈ رانا ثناء اللہ اور چولیٹوں کی چیئرمین کون ٹک ٹاک بنوانا چھڈ دیو نانی جی سدا رہنی نہیں جے تاڈے تے جوانی نانی جی ٹک ٹاک بنوانا چھڈ دیو نانی جی سدا رہنی نہیں جے تاڈے تے جوانی نانی جی ابا چاچا تاڈا دوویں وڈے چور نکلے ابا چاچا تاڈا دوویں وڈے چور نکلے انشاءاللہ آنا تاڈے تے زوال نانی جی ٹک ٹاک بنوانا چھڈ دیو نانی جی یہ جند جان پاکستان جی پاکستان کا سودا کرنے کے بعد امپلیمنٹ اس پہ ہونا بہت مشکل کام ہے ہماری غیور غیرت مند قوم ہے کل میں نے سبھی کے پروگرام میں دیکھا ہے وہ سبھی کاظمی اس کے پروگرام میں وہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ میزائلوں کی رینج کم کی جا رہی ہے امریکہ سے یہ سودا ہوا ہے اور یہ جو چھوٹا ٹیڈا ہے وہ مبارک دے رہا ہے سود پر پیسے لے کے اور کہہ رہا ہے الحمدللہ فٹے منہ تمہارا ہے تم پر لعنت آئے بےغیرت آدمی یہ جند جان پاکستان جی جو انہوں نے قرضہ لیا ہے نا اس میں سے 100 ارب ڈالر اس میں سے 5% نکال دیں شروع میں ہی دیکھیں کیا ڈنڈا ہے وہ انہوں نے کاٹ کے ان کو باقی دینے سود کے پیسے نکال کے یہ ہے ان کی
اور اوپر سے کہہ رہا ہے الحمدللہ. کیسا لانتی آدمی ہوئے تم، سود پر پیسے لے کے کہہ رہے ہو الحمدللہ ہم نے اچیو کر لیا ہے. مشکل فیصلے، کون سے مشکل فیصلے؟ آؤ گے گراؤ گے بمب عوام پہ اور کیا کرو گے؟ یہ ڈرامے بازیاں چھوڑو اور نکلو، ہمارا وقت آ گیا ہے. اب یہ کوئی کام نہیں، اب یہ قوم برداشت کرنے والی نہیں تمہیں. عاصم منیر صاحب اب آپ ہوش کے ناخن لیں. آپ کو چاہیے کہ اس وقت عوام کا ساتھ دیں، عوامی نمائندے بن جائیں، ان کے نمائندے نہ بنے. وہ دیکھیں قاضی، وہ ان کا ایسا وفادار کتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس نے کیسے کیسے فیصلے کیے ہیں، اور عوام سے کہلوا رہا ہے لانتی. 3 مرتبہ تم پر لعنت پڑی ہے کل قاضی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب بھی تم جہاں بھی نکلو گے لعنتوں کے انبار، ہر بندہ تمہیں دیکھ کر کہے گا لعنت ہے تم پر. عاصم منیر صاحب آپ بھی نکلیں گے، جہاں جائیں گے آپ کو بھی لوگ کہیں گے لعنت ہے آپ پر. نواز شریف، شہباز شریف، ٹینڈو، تم بھی جہاں نکلو گے لوگ کہیں گے لعنت ہے تم پر. مریم نواز تم بھی نکلو، ٹک ٹاک کوئین، اپنا ماسک کٹوا کے آ جاتی ہو. 8 کروڑ روپیہ لگایا تم نے معصوم قوم کا اپنے منہ پہ، تو لعنت کی پھٹکار پھر بھی ہے. غور سے دیکھنا، یہ آرٹیفیشل چہرہ تو وہ اس نے بھی بنوایا تھا مائیکل جیکسن نے. یہ تم بھی وہی آرٹیفیشل چہرہ بنوا کے آ گئی ہو سوئٹزرلینڈ سے، اور آ کر کہتی ہو کہ میں $500 میں نے 500 پاؤنڈ میں، پتہ نہیں کہ 5000 پاؤنڈ میں پورا ٹور کر کے آئی ہوں. لعنت ہے تم پر، اتنے بڑے جھوٹ بولتی ہو تم، اور ساتھ میں تمہاری وہ ٹک ٹاکنیاں، آپ کی گولیاں جو ہیں وہ ہر وقت جھوٹ بولتی رہتی ہے. وہ عظمیٰ بخاری لانتن بڑی وڈی، وہ اورنگزیب، مریم اور اورنگزیب تمہاری ہم نام، وہ بڑی، اس سے بھی بڑی لانتی. اور اینکرز وہ کتنے لانتی ہیں سارے، تھوڑے سے ہیں بیچ میں، لیکن 90% ایسے لانتی، ایسے بے شرم، ایسے بے غیرت، اور اتنی ڈٹائی سے ایک خبر ہوتی ہے اس کو نچوڑنا شروع کر دیتے ہیں. ایک بیان دیتا ہے خان، اے خان ببر شیر جے قسم مینو اس ذات پاک دی جدے قبضے چ میری جان. ایسا بہادر لیڈر پاکستان دی تاریخ چ جمیا ہی نہیں، نہ کو جمے گا. میں تانوں حقیقت کہہ رہے ہیں. وہ بلاول دیکھو اپنے نانے دا بغیرت آدمی نہ بدنام کرن ٹریا ہے. وہی ماں قبر چ چیکا مار مار کے رو رہی ہے کہ بلاول کیے کیا کر رہے ہو، لیکن انہوں وہ چیکاں دی آواز نہیں سنائی دے رہی. اس خسرے نو صرف یہی نظر آ رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے وزیر اعظم بن جاؤں. پاگل ہو چرکٹے، قوم خسرو کو وزیر اعظم بنائے گی؟ کبھی بھی نہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی بھی زندگی میں تم وزیر اعظم کیا، اب کچھ بھی نہیں بنو گے. جیل ہے تمہارا مقدر. جو تم نے پیسہ ضائع کیا ہے نا پاکستانی قوم کا چکر لگا کر، کبھی امریکہ اور کبھی لنڈن، اور امریکہ میں ہی رہے ہو، افغانستان تک نہیں تم گئے. اتنے تم بغیرت اور بے شرم آدمی ہو. اگر تم گئے ہوتے تو آج یہ قیامت نہ آتی، یہ دوبارہ سے نہ ہوتے شہید جو ہوئے. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو ان بھیڑیوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.